حضرات السلام علیکم۔ انہدام جنت البقیع کے حوالے سے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیں، نعرہ درود سے آغاز کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ إنا جعلنا في أعناقهم اغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون۔ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات، اب جو پیشخوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب واحد صاحب، اور ان کے بعد جناب واجد صاحب، اس کے بعد جناب حسن عابد صاحب۔ میں بھی حقیر چند مصرے شعر دیکھیں۔ حسن عابد صاحب پیش کرتا ہوں۔ ذکر شے ذکر علی ذکر خدا باقی رہا، ذکر شے ذکر علی ذکر خدا باقی رہا، تھا جو رہنا چاہیے وہ تذکرہ باقی رہا، تھا جو رہنا چاہیے وہ تذکرہ باقی رہا، حق کے سجدوں میں جو سجدوں کا مزہ باقی رہا، حق کے سجدوں میں جو سجدوں کا مزہ باقی رہا، یہ فقط تیرے سبب خاک شفا باقی رہا، یہ فقط
تیرے سبب خاک شفا باقی رہا. یہ شعر دیکھیں خاص کر کے ایک الگ انداز سے پیش کیا ہے. ذکر حیدر روکنے والی زبانیں کٹ گئیں. ذکر حیدر روکنے والی زبانیں کٹ گئیں اور یہ ذکر علی کا سلسلہ باقی رہا. اور یہ ذکر علی کا سلسلہ باقی رہا. چمکا سورج بن کے ہر ایک ذرائے خاک شفا. چمکا سورج بن کے ہر ایک ذرائے خاک شفا. قبر میں بھی روشنی کا سلسلہ باقی رہا. قبر میں بھی روشنی کا سلسلہ باقی رہا. موت آئی جس کو عشق حیدر کرار میں. موت آئی جس کو عشق حیدر کرار میں. وہ بظاہر مر کے بھی زندہ رہا باقی رہا. وہ بظاہر مر کے بھی زندہ رہا باقی رہا. یہ شعر دیکھیں بطور خاص. ایک ہے نہج البلاغہ دوسرا قرآن ہے. ایک ہے نہج البلاغہ دوسرا قرآن ہے. ورنہ کب دنیا میں کوئی معجزہ باقی رہا. ورنہ کب دنیا میں کوئی معجزہ باقی رہا. خلد میں ہے روٹیاں رومال ہر کے سر پہ ہے. خلد میں ہے روٹیاں رومال ہر کے سر پہ ہے. سیدہ کے گھر سے جس کو جو ملا باقی رہا. سیدہ کے گھر سے جس کو جو ملا باقی رہا. جام کوثر باغ جنت تو حسین لے گئے. جام کوثر باغ جنت تو حسین لے گئے. تو یزید کہے تیری قسمت میں کیا باقی رہا. تو یزید کہے تیری قسمت میں کیا باقی رہا. لے کے کپڑے آ گیا حسنین کے تو صبح عید. لے کے کپڑے آ گیا حسنین کے تو صبح عید. اس لیے رضواں یہ عہدہ تیرا باقی رہا. اس لیے رضواں یہ عہدہ تیرا باقی رہا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. یا علی. چند اشعار آج کی بنسبت سے آگا 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع. وقت آخر لب پہ میرے نعرہ تکبیر ہو. وقت آخر لب پہ میرے نعرہ تکبیر ہو. اور سینے پر نشانہ ماتم شبیر ہو. اور سینے پر نشان ماتم شبیر ہو. کرتا ہوں بعد نماز پنچ گانا یہ دعا. کرتا ہوں بعد نماز پنچ گانا یہ دعا. یا الہی جلد قبر فاطمہ تعمیر ہو. یا الہی جلد قبر فاطمہ تعمیر ہو. پڑھتا ہوں تسبیح زہرا جو نمازی روز و شب. پڑھتا ہوں تسبیح زہرا جو نمازی روز و شب. قبر میں اس شخص کے تنویر ہی تنویر ہو. قبر میں اس شخص کے تنویر ہی تنویر ہو. شان میں اس کے قصیدہ کیا لکھوں میں مومنوں. شان میں اس کے قصیدہ کیا لکھوں میں اے مومنوں. جس کی مدحت میں رواں خود آئے تطہیر ہو. جس کی مدحت میں رواں خود آئے تطہیر ہو. سجدہ کرتا ہے جو خاک کربلا پر رات دن. سجدہ کرتا ہے جو خاک کربلا پر رات دن. سجدہ کرتا ہے جو خاک کربلا پر رات دن. کیوں نہ پھر معراج کیوں نہ پھر معراج پر اس شخص کی تقدیر ہو. کیوں نہ پھر معراج پر اس شخص کی تقدیر ہو. آخری 2 اشعار دیکھیں آقا.
خلد کی کیوں کر تمنا میں کروں اے مومنو، خلد کی کیوں کر تمنا میں کروں اے مومنو، جب مقیں آنکھوں میں میرے خلد کی تصویر ہو، جب مقیں آنکھوں میں میری خلد کی تصویر ہو، روضہ زہرا میری آنکھوں نے واجد دیکھا ہے، روضہ زہرا میری آنکھوں نے واجد دیکھا ہے، یا خدا اس خواب زندہ کی میرے تعبیر ہو، یا خدا اس خواب زندہ کی میری تعبیر ہو۔ اب میں دستبستہ گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت جناب حسن عابد صاحب سے وہ آئیں اور آخری پیش خوانی کے فرائض انجام دیں۔ سماعت فرمائیں مطلع اور چند شعر کہ کیا ہے جس نے جگر تار تار زہرا کا، دیکھیں وہ صاحب، کیا ہے جس نے جگر تار تار زہرا کا، سزائیں دے گا اسے کردگار زہرا کا، خدا کے دین کا چہرہ ہے اتنا نورانی، خدا کے دین کا چہرہ ہے اتنا نورانی، علی کا حسن ہے اس میں نکھار زہرا کا، علی کا حسن ہے اس میں نکھار زہرا کا، اب بتا رہی ہے حدیث کسا کی یہ تفسیر، بتا رہی ہے حدیث کسا کی یہ تفسیر، نبی کے جسم کو راحت قرار زہرا کا، نبی کے جسم کی راحت قرار زہرا کا، اور نماز پڑھ کے جو پڑھتا ہے آپ کی تسبیح، نماز پڑھ کے جو پڑھتا ہے آپ کی تسبیح، اسی کو ملتا ہے پروردگار زہرا کا، اسی کو ملتا ہے پروردگار زہرا کا، اور در بطول پا خیاط ہونا رضواں کا، دیکھیں مولوی صاحب کہ در بطول پا خیاط ہونا زہرا کا، بتا رہا ہے ہمیں اختیار زہرا کا، بتا رہا ہے ہمیں اختیار زہرا کا، اور بطور خاص یہ بھی شعر کہ یہ بات غیروں کی محکم کتابیں کہتی ہیں، یہ بات غیروں کی محکم کتابیں کہتی ہیں، فدق کے باغ پتہ اختیار زہرا کا، فدق کے باغ پتہ اختیار زہرا کا، کریں گے حضرت عباس ظلم پر حملہ، دراصل ظلم پا ہوگا یہ وار زہرا کا، دراصل ظلم پا ہوگا یہ وار زہرا کا، اور لبوں پا آیا تطہیر کے یہ نوحہ ہے، لبوں پا آیا تطہیر کے یہ نوحہ ہے، رہے گا دھوپ میں کب تک مزار زہرا کا، رہے گا دھوپ میں کب تک مزار زہرا کا، غلام فاطمہ زہرا کی یہ تمنا ہے، غلام فاطمہ زہرا کی یہ تمنا ہے، مزار پھر سے بنے شاندار زہرا کا، مزار پھر سے بنے شاندار زہرا کا، اور دعا یہ مانگ کے سوتا ہوں میں حسن عابد، دعا یہ مانگ کے سوتا ہوں میں حسن عابد، کہ قبل مرنے کے دیکھوں مزار زہرا کا، کہ قبل مرنے کے دیکھوں مزار زہرا کا، کیا ہے جس نے جگر تار تار زہرا کا، سزائیں دے گا اسے کردگار زہرا کا۔ انہی اشعار کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب مولانا منظر علی عارفی۔ واحد 25 پہ اشارہ کر دینا، 25 9-5 سمجھ لیجیے اس وقت ہو رہی، 25 پہ اشارہ کر دیجیے گا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، استعان اهدنا الصراط المستقیم صراط المغضوب علیہم ولا الضالین۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الليل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صلوات بر محمد و آل محمد. آج کی یہ مجلس بنگلہ دیش لائیو عزاداری کے تحت لکھنؤ کے بارگاہ ام البنین میں کربلا یوٹیوب چینل کے زیر اثر پورے اس ہندوستان میں بھی اور دوسرا ملک بنگلہ دیش میں، دونوں میں اس کو لائیو دیکھا جا رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے. تشریف لائیے. اور آج 8 شوال ہے. 8 شوال ایک تاریخی غم کی یاد دلاتا ہے. انشاءاللہ یہ آخر کلام میں یعنی مصائب کی منزل میں پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں. ایک زمانہ وہ زمانہ ہوا کرتا تھا، یعنی اس کورونا کے وبائی اور ہوائی مرض سے پہلے، کہ یہ بارگاہ ام البنین اور لکھنؤ کے تمام تر رضاخانے مومنین سے چھلکا کرتے تھے. اور ہمیں وہ وقت یاد ہے، اور حضرات ہیں، اللہ سب کو عمر طولانی عطا کرے. تمام تر عزادار خلوص کے ساتھ ہمیشہ عزائے حسین برپا کریں اور عبادت پروردگار عالم ہمیشہ کرتے رہیں. کہ جب یہ مکمل ہو جاتا تھا صحن اور اس سامنے کا حصہ اور دالان سب، تو زینوں پر جو ہے وہ لوگ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور ایک سے زیادہ اور سب کو اپنے اپنے قریب بلانا پڑتا تھا، اور نعروں کی آواز اور گریے کی آواز بلند ہوتی تھی. کوئی بات نہیں، یہ بھی ایک منزل امتحان ہے کہ اب گنے چنے ان انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں کہ 5 7 10 افراد بیٹھے ہیں. انہیں بھی مشکل تمام جمع کیا ہے، کیونکہ بھیڑ بھاڑ تو ظاہر ہونا ہی نہیں ہے، گیدرنگ کا خیال رکھنا ہے. خیر، اس دعا کے بعد اپنی طالب علم کا اظہار کرتے ہیں کہ پروردگار یہ کورونا نام کی بیماری اس دنیا سے ختم ہو جائے، اور عزائے حسین، عزائے محمد اور آل محمد
پہلے کی طرح نہیں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خلوص کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ تمام تر عزاداران مولا پھر سے برپا کریں۔ چونکہ ایام عزا قریب ہے، آج شوال کی 8 ہو گئی ہے، 1441 سن ہجری ہے، 1 جون 2020 ہے۔ یا اللہ یہ ایام عزا جو آ رہا ہے میرے معبود کسی طرح کی عزاداری میں کوئی دشواری نہ آئے، چونکہ عزاداری ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، بلکہ اگر لفظوں کو بدل کر یہ کہہ دوں کہ جتنی محبت و عقیدت ہمیں اپنی ماں اور اپنے باپ سے ہو سکتی ہے اتنی عقیدت و محبت ہمیں عزاداری سے ہے، چونکہ عزاداری ہماری پہچان ہے، عزاداری ہماری شناخت ہے، عزاداری ہمارا ٹریڈ مارک ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں آج قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی۔ لفظ آج اس لیے کہا کہ جتنے مجھے سننے والے بیٹھے ہیں، یہاں بھی آپ نے ابھی ماہ مبارک رمضان کی 19 میں بھی سنا، اس کے بعد میں بھی خود قربان صاحب کے والدین کے سال ثواب کے تعلق سے مجلس ہوئی، اس میں بھی مجھے سنا، اسی عزا خانے میں بارگاہ ام البنین میں، یہ آپ حضرات نے اسی لکھنؤ میں ہر طرف کہیں نہ کہیں سنا ہے، اور زیادہ تر میری مجالس جو ہیں وہ نہج البلاغہ پہ ہوتی ہیں، اور جو ہم درگاہ حضرت عباس علیہ السلام خمسہ پڑھتے ہیں، سال بھی 23 سے 27 اکتوبر پڑھا، وہ بھی نہج البلاغہ پہ پڑھا۔ آج میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی 29ویں پارے سورہ دہر، جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا رب کریم نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلا دیتے ہیں، حالانکہ اس کھانے کی انہیں خود کو بھی خواہش ہوتی ہے، مگر پھر بھی اپنے سامنے کا کھانا کھلا دیتے ہیں۔ کسے؟ مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، یعنی محتاجوں کو، مستحقین کو وہ کھانا کھلا دیتے ہیں۔ کون؟ اہل بیت طیبین و طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام۔ اس سورے کا آئے نزول یہ ہے، یا شان نزول کہوں وہ یہ ہے، شان نزول کے حضرات حسنین علیہم الصلاۃ والسلام علیل ہوئے، منت مانی گئی، روزوں کی، اللہ نے صحت عطا کی، روزے رکھے گئے۔ اس سے ہمیں درس یہ ملا کہ آج کل جو ہم نے اپنے طور پر منتوں کا بازار گرم کر لیا ہے وہ نہیں، بلکہ جو ہمیں قرآن یا محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم کے طور پر پیش کیا وہ یہ کہ آپ کا کوئی کام، آپ کی کوئی الجھن، کوئی پریشانی، کوئی دشواری ہے تو آپ بارگاہ پروردگار عالم میں کہیے یا اللہ یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، میں تیری بارگاہ میں شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کروں گا، میں ایک روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی جیسے بھی ہے، تو اللہ آپ کی اس مراد کو پوری کرے گا۔ یعنی اگر ہم مرادیں اور منتیں بھی مانیں تو وہ بھی قرآن کے سائے میں ہوں، وہ بھی تعلیمات آل محمد کے سائے میں ہوں۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں محمد اور آل محمد کو۔ بس بات کو چونکہ طول بھی نہیں دینا ہے، 30 منٹ کے اندر بات کو تمام بھی کرنا ہے۔ ہمیں درس کیا ملا اس آیت کریمہ کے ذیل میں؟ کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو اپنے سامنے کا کھلا دیتے ہیں، حالانکہ خود روزے سے ہوتے ہیں، مگر افطار کے وقت اگر آواز دینے والا آواز دے تو کس کو کھلا دیتے ہیں؟ مسکین ہو، یتیم ہو، اسیر، اس کو کھلا دیتے ہیں، اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ ایک فرق سن لیجئے اہل بیت میں اور دنیا والوں میں۔ اہل بیت خود بھوکا رہ کر اپنے سامنے کا کھانا مسکین و یتیم و اسیر کو کھلا دیتے ہیں، اور دنیا وہ ہے جو پیٹ بھرنے کے باوجود بھی جو حق اہل بیت اس کو کھا جایا کرتی ہے۔ یہ باغ فدق جو ہے، یہ باغ فدق ایسی باغ فدق نہیں ہے، یہ کوئی ہمارے اور آپ کے یہاں کے چھوٹے چھوٹے باغ نہیں ہے کہ بھائی لوگوں نے اس پہ ایسے قبضہ کر لیا، اما نسلیں کھا رہی ہیں، اور کھانے کے بعد آج بھی اتنا لوگوں کو وہ نہیں ہے کہ ذرا سا احسان ہی مان لیں۔ اسی بی بی کا یہ باغ فدق ہے جس کے مزار کو مسمار کر دیا گیا۔ یہ 8 شوال، میں نے چونکہ اس سے پہلے یہ کربلا یوٹیوب چینل ہے یا سجاد ٹائمز نیوز ہے اور دیگر جو ہمارے ہاں ذرائع ہیں جنہوں نے مجھ سے اسی 8 شوال کے تعلق سے بیان لیا، میں نے اس میں کہا تھا یہ جملہ، اس لیے اس کو میں نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا
کہ جو جنت البقیع میں مزارات مقدسہ ہیں جن کو منہدم کیا گیا، کوئی ایک مزار نہیں ہے. جناب ام البنین کا مزار بھی اسی میں ہے، رسول اکرم کی پھوپھی کا مزار بھی اسی میں ہے تھا. یعنی جناب فاطمہ زہرا فرزند جناب رسول اکرم، انبیاء کرام، عظیم شخصیات، جناب محمد حنفیہ، ازواج مطہرات، ایک دو نہیں، اور آل سعود نے جو سب بکے ہوئے ہیں، جن کی زبانیں بکتی ہیں، ضمیر فروش ہیں، ان مزاروں کو، ان عظیم قبور کو منہدم کر کے بتلا دیا کہ ہم ذہنی طور پر اتنے کمزور ہیں کہ اگر اہل بیت یا ان کے چاہنے والے زندہ رہتے ہیں تب بھی ہم انہیں تہ تیغ کر دیتے ہیں، اور اگر یہ قبروں میں آرام کر لیتے ہیں ہم انہیں قبروں میں بھی سکون سے رہنے نہیں دیتے. یہ ہے ان کی ذہنی حد، ان کے مزاج اور ان کے ضمیر اور خمیر کا نیچا پن. تو باغ فدق پہ جو قبضہ کیا یہ ایسے نہیں کیا، انہوں نے اپنی فطرت بتلائی، اپنے اندر کا چھپا ہوا جو ایک ان کا مزاج جو ظاہر نہیں ہو رہا تھا انہوں نے اس کو ظاہر کر کے بتلا دیا کہ دیکھو ہم یہ کر سکتے ہیں. تو اہل بیت کون ہیں؟ اپنے سامنے کا بھی کھلا دیتے ہیں مسکین و یتیم اور اسیر کو. اور یہ کون ہیں؟ جو دوسرے افراد ہیں جن کے گھروں کی دیواریں چھوٹی ہیں، یہ اہل بیت کا بھی کھا جاتے ہیں. تو پہچانو اہل بیت کو. اہل بیت وہ ہیں، محمد اور آل محمد وہ ہیں جو وہاں سے علم لے کر آتے ہیں. بقیہ وہ افراد ہیں دنیا میں جتنے بھی ہیں یہاں پر آنے کے بعد علم حاصل کر لیتے ہیں. اہل بیت وہ ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، معصوم پیدا ہوتے ہیں. دنیا میں افراد وہ ہیں سب جتنے پیدا ہوتے ہیں وہ ایک عام انسان ہیں، خطائیں کرتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں. معصومین سے خطاؤں کا تصور بھی نہیں ہے، امکان تو بہت دور ہے. اہل بیت وہ ہیں جن کے لیے صرف ہدیہ ہے، اور قبضہ کرنے والے وہ ہیں جو صرف صدقہ لے لیتے ہیں. اہل بیت وہ ہیں جن کے لیے صلوات ہے، اور جو ان کے حق کو کھا جائے ان کے لیے لعنت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. صلوات اور محمد والے محمد، یعنی ان کے در پر کوئی آ جائے، جو بھی آیا ہے خالی ہاتھ نہیں گیا. کوئی آیا ہو ان کے دروازے پر خالی ہاتھ نہیں گیا. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ انعام کی، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا. جو ایک نیکی کرے گا اسے کتنا دیا جائے گا؟ 10 گنا. خدا 10 گنا دیتا ہے. اہل بیت میں جو ان کے دروازے پر آ جائے اس کو 5 عطا کرتے ہیں. ایک وقت میں 5 روٹیوں کا ملنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ وہ ہیں ان کے دروازے پر آنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا. تو خالی ہاتھ ہی نہیں صرف، بلکہ 5 لے کر جاتا ہے. اچھا اصول کیا ہے اس دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر؟ جب کوئی کسی کو دیتا ہے یا کسی کو کہیں سے ملتا ہے، میں متوجہ رہیے، لاکھ کی تعداد کم ہے، ہمیں پتہ زیادہ میں بھی یہی پڑھتے تھے، کم میں بھی پڑھ رہے ہیں، اور آنے والا زمانہ وہ ہوگا انشاءاللہ یہ عزا خانے عزاداروں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور اللہ وہ دن لائے. ایک صلوات ارشاد فرمائیں محمد اور آل محمد. جب کسی کو کسی دروازے سے ملتا ہے تو صاحب خانہ کے لیے وہ دعا یا کلمات استعمال کرتا ہے. تو اہل بیت کے دروازے پر بھی اگر کوئی آیا ہوگا تو ظاہر ہے جب گیا ہوگا تو دعائیں دیتا ہوا گیا ہوگا. اچھا ایک اور ذرا سی ایک بات سن لیں، چونکہ زیادہ نہیں مجبوری ہے میری، وقت کے اندر بات کو چونکہ تمام کرنا ہے، طول نہیں دینا، 30 منٹ بات کو تمام کرنا ہے. کوئی بھی ہو، اگر ہمارے اسی شہر لکھنؤ میں، مجھے چھوڑیے آپ منظر علی جعفری کی بات نہ کیجیے، آپ اپنے طور پر اپنے تجربے سے بات بتلائیے. آپ کا آبزرویشن کیا کہتا ہے، آپ کی نالج کیا کہتی ہے، آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ اگر اس لکھنؤ میں کوئی ایسا شخص ہو، کوئی ایسی شخصیت ہو، کوئی ایسا فرد ہو کہ اس کے یہاں مانگنے کے لیے اپنا چلا جائے خالی ہاتھ واپس نہیں آئے گا، کوئی غیر چلا جائے، پرائے چلا جائے، حد یہ ہے کہ دوستی نہیں دشمن بھی چلا جائے، اگر مانگنے کے لیے جائے گا تو خالی ہاتھ واپس نہیں آئے گا. سچ بتلائیے اسے ہم اور آپ کیا کہیں گے؟ ہم اور آپ اسے، میں اس سے اگر پوچھیں، میں اس کو اپنے لائیے ہندی زبان میں کہوں، میں اس کو اپنی زبان میں کہوں گا انداتا. یعنی ایسا سخی یا کریم کہہ دوں. سخی اسے کہتے ہیں جو مانگنے سے دے، کریم اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگے عطا کر دے. لیکن میں نے جو اس کا ترجمہ ہندی زبان میں کیا ہے، علیہ السلام تشریف لائیے، یعنی اگر
کوئی جائے، اپنا جائے، پرایا جائے، دوست جائے، دشمن جائے، شہری جائے، دیہاتی جائے، عالم جائے، کوئی جائے، جو جائے گا اسے ملے گا، خالی ہاتھ واپس نہیں آئے گا۔ اسے کیا کہیں گے ہم؟ انداتا۔ اگر کل 2 جون 2020 کے اخبار میں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، اگر ہمیں پڑھنے یا سننے کو یہ ملے کہ کسی نے ایسے کہ یہاں چوری کر لی، سچ بتلائیے زبان پر کون سا جواب ہے جو بے ساختہ آئے گا؟ کون سا لفظ ہے جو آئے گا؟ یہی تو آئے گا کتنے کمینے چور تھے۔ متوجہ ہے نہیں ہے؟ قربان بھائی سن رہے؟ کتنے کمینے چور تھے، ایسے کہ یہاں ہاتھ صاف کر دیا۔ اگر مانگ لیتے تو وہ تو اس سے زیادہ دے دیتا۔ ہمیں تاریخ اسلام میں بس ایک ہی دروازہ ایسا ملا، ہمیں تاریخ اسلام میں ایک ہی گھرانہ ایسا ملا، ہمیں تاریخ اسلام میں ایک ہی بیوی ایسی ملی، ہمیں معصومین ہی ایسے ملے کہ جن کے دروازے پر اپنا گیا، غیر گیا، دوست گیا، دشمن گیا، کوئی گیا ہو، اگر در سیدہ پر کوئی سائل بن کے گیا ہے تو خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ افسوس یہی ہے ایسی بیوی کی جائیداد غصب کر لی، اگر مانگ لیتے تو شہزادی اس سے زیادہ عطا کر دیتی۔ صلوات اور محمد والے محمد۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ اور فرمایا تو ایسی بیوی کہ جہاں جو جائے، اپنا جائے، پرایا جائے۔ بھائی یہیں ذرا رک کر، جو میرا مزاج آپ حضرات تو مسلسل جانتے ہیں، فضائل میں، مسائل میں بھی کسی نہ کسی مناسبت سے میں اشعار وغیرہ پیش کر دیتا ہوں کہ دنیا اگر خفا ہے تو ہم سے خفا رہے، دنیا اگر خفا ہے تو ہم سے خفا رہے۔ مصرع ثانی سن لیجئے، پہلے کی وضاحت ہو جائے گی کہ دنیا اگر خفا ہے تو ہم سے خفا رہے، راضی مگر شفیع آئے روز جزا رہے۔ شکریہ، جزاک اللہ، شکریہ شکریہ۔ کہ دنیا اگر خفا ہے تو ہم سے خفا رہے، راضی مگر شفیع آئے روز جزا رہے۔ تسبیح و سجدگاہ نے بھی فیصلہ کیا، تسبیح ہو سجدگاہ نے بھی فیصلہ کیا، ہو جس جگہ حسین وہی فاطمہ رہے۔ جزاک، شکریہ، مہربانی۔ تسبیح ہو سجدگاہ نے بھی فیصلہ کیا، ہو جس جگہ حسین وہی فاطمہ رہے۔ ان مصروں کے خالق جناب پروفیسر عین الحسن صاحب بنارسی۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سے شہزادی کونین راضی رہیں۔ شہزادی کونین کی زندگی، کسی بھی خاتون کی زندگی 3 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ کوئی بھی خاتون پہلی منزل میں وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، دوسرے مرحلے میں وہ کسی کی زوجہ، اور تیسرا اور آخری جو اس کے لیے پائیدان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی ماں بنتی ہے۔ معصومہ کونین کی زندگی دیکھ لیجئے، بیٹی ہونے کی صورت میں وہ خدمات کی ہے اپنے باپ کی، اپنے والد کی، اتنی خدمتیں کی ہیں۔ سرکار ختم مرتبہ، تاجدار مدینہ، نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، اماموں کے شہریار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی خدمات کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اپنی اتنی خدمات انجام دی ہے کہ باپ نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ میرے لیے باپ کا، ماں کا درجہ رکھتی ہے، اپنے باپ کی ماں ہے۔ باپ اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے اور اس کو اچھے سے اچھے الفاظ سے نواز سکتا ہے، مگر یہ نہیں کہتا سنا ہوگا کہ باپ یہ کہے کہ میری بیٹی میرے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، میرے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ مگر نبی کا کہنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ بیٹی نے اپنے والد کی وہ خدمات انجام دی کہ باپ کو یہی کہنا پڑا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، میری بیٹی فاطمہ، میری لخت جگر فاطمہ میرے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ دوسری منزل میں کسی کی زوجہ، بس تفصیل میں نہیں جانا ہے، زوجہ ہونے کی منزل میں سن لیجئے، رخصت ہو کر جب اپنے والد کے یہاں سے اور آ گئی ہیں علی کے یہاں، علی کی زوجیت میں آ گئی ہیں، تو ایک موقع وہ آیا تھا، علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب نقوش عصمت میں لکھا، آئے ہیں والد اپنے داماد کے یہاں، یعنی نبی اکرم علی کے یہاں، اپنی بیٹی کے یہاں آ گئی، یوں سمجھ لیجئے، آ کر پوچھا علی میری بیٹی کو کیسا پایا، میری بیٹی کو کیسا پایا۔ بھئی یہ کیسا پایا سوال کرنا بتلاتا ہے کہ بیٹی کی تربیت بابا نے وہ کی تھی کہ داماد سے سوال کر سکتا ہے باپ۔ اگر بیٹی کی تربیت اچھی نہ کی ہو تو کوئی سسر خسر معظم اپنے داماد سے سوال کر ہی نہیں سکتے کہ میری بیٹی کو کیسا پایا۔ سوال کرنا بتلاتا ہے کہ تربیت اچھی کی تھی۔ ہمیں چاہیے اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی کریں، ہم بھی بیٹیوں کے باپ ہیں۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں اسی شہر لکھنؤ میں
اور اللہ سے دعا ہے جو بے اولاد ہے اللہ انہیں اولاد صالح عطا فرمائے. یا اللہ جو بیٹوں کے متمنی ہے میرے معبود انہیں بیٹے عطا فرما. تربیت کی تھی تو جا کر پوچھا تو کیا جواب ملا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کو عبادت پروردگار عالم میں معاون مددگار پایا. جس میرے حجرے میں ایک مصلی بچھتا تھا اس میں 2 بچھ رہے ہیں. ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم عزاداری سے متمسک رہیں. عزاداری ہماری جان ہے, عزاداری ہماری پہچان ہے, عزاداری ہماری علامت ہے, مگر عبادت پروردگار عالم سے ایک لمحہ بھی الگ نہ ہوں. 2 چیزیں ہمارے ساتھ ہونی چاہیے. ایک کیا؟ ایک ہماری پیشانی جھکے تو بارگاہ پروردگار عالم میں جھکے. دوسرے ہمارا ہاتھ ہمارے سینے پر آئے تو ہاتھ ادھر آئے پریکٹیکل کی صورت میں, آواز بلند ہو یا حسین کی. اور اس کا اثر کیا ملے گا آپ کو وہ سن لیجئے. آپ ایک صلوات ارشاد فرما دیں محمد اور آل محمد. عقیدت کا ایک فقرہ کہتا چلوں. ہماری آرزو کیا ہے, ہماری تمنا کیا رہتی ہے؟ ہمیں اس دنیا میں مولا کی زیارت نصیب ہو جائے, لیکن اگر نہ ہوئی, ہونا تو یہ چاہیے اور ہوتی بھی ہے, لیکن اگر ہمیں ہمارے اعمال کی کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہوئی تو کیا ہوتا ہے؟ قبر میں ضرور ہوتی ہے. بس فقر آخری سن لیجئے, اس کے بعد میں آخری منزل پر پہنچ جاؤں گا, مصائب کے قریب. یعنی اگر ہو گئی زیارت نصیب تو بہتر, اور نہ ہوئی تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ہمیں قبر میں زیارت نصیب ہوگی. اور مصرے سن لیجئے, بات کو میں سمیٹ رہا ہوں کہ یہاں پہ حسرت دید علی وہاں دیدار. اگر دنیا میں زیارت نہ ہوئی تو قبر میں ہوگی. یہاں پہ حسرت دید علی وہاں دیدار ہے کامیاب میری موت و زندگی دونوں. اور تو فرمائیے, یہاں پہ حسرت دید علی وہاں دیدار ہے کامیاب میری موت و زندگی دونوں. نشان سجدہ بھی سینے پہ داغ ماتم بھی کریں گے قبر میں مل جل کے روشنی دونوں. مہربانی, شکریہ. ایسی بلند صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. آخری منزل کیا ہوتی ہے کسی خاتون کی؟ بس وہ یہ ہے کہ وہ کسی کی ماں بنتی ہے. بیٹی کی شکل میں باپ نے ماں کہا, زوجہ کی شکل میں علی کو کبھی کوئی شکوہ نہ رہا معصومہ کونین سے. آج کے دور کے لیے جملہ کہہ دوں, ہر گھر سے کوئی نہ کوئی فریاد, کچھ نہ کچھ آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. میرا یہ کہنا, اگر شوہروں کی طرف سے خواتین کو کوئی کمی کو خامی نظر آتی ہے تو انہیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے, مگر شوہروں کی برائیاں نہ کریں. کیوں؟ جب تک آپ اپنے والد کے یہاں تھیں, آپ پہ حکومت تھی آپ کے والد کی, لیکن جب آپ اپنے فادر کے یہاں سے رخصت ہو کر اپنے ہسبینڈ کے یہاں گئی ہیں تو اب آپ کو اگر اس گھر سے وہاں بھی جانا ہے تو اپنے شوہر کی اجازت سے جانا ہے. اب آپ ان کی اطاعت کیجئے تاکہ آپ کا شوہر آپ سے راضی رہے, تو آپ کا رب بھی آپ سے راضی رہے گا. تیسری اور آخری منزل کیا ہے؟ ماں. ماں کی صورت میں, ماں چونکہ ایک محبت بھرا لفظ ہے, ماں کی محبت مامتا کہلاتی ہے. ماں کی صورت میں معصومہ کونین نے وہ تربیت کی اپنی اولاد کی کہ چکی بھی چل رہی ہے, تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے, بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے. اور بچوں کی تربیت ایسی کی ہے, آج دیکھ لیجیے آپ, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ایک فقرہ کہہ دوں, یہ پورا گھرانہ سرداروں سے بھرا ہے. یا یوں کہہ دوں کہ معصومہ کونین کے جتنے رشتے ہیں ہر رشتے میں سرداری ہے. باپ کون؟ سید المرسلین. شوہر کون؟ سید الائمہ. بیٹے کون؟ سیدہ شباب اہل الجنہ. خود سیدۃ نساء العالمین, تمام تر خواتین کی سردار. صلوات محمد و آل محمد. بس بات کو طول نہیں دینا ہے, آخری منازل کے قریب آ گیا. یہی معصومہ, یہی صدیقہ, یہی طاہرہ, یہی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا نبی اکرم کی اکلوتی بیٹی. بعض افراد کہتے ہیں نبی اکرم کی 3 بیٹیاں تھیں. چونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے تو بات تمام کرنے جا رہا ہوں. 3 بیٹیاں تھیں. اگر 3 تھیں تو کوئی ثبوت تو لائیے, اگر 3 تھی تو کوئی پروف تو کیجئے کہیں سے. باغ فدق جب چھین لیا, مزاج میں یہی تھا, خاندان کا پتہ نہیں تھا لوگوں کے. اگر ان کی تاریخ میں جائیں گے تو یہ نہیں کہہ سکتے کون تھے, کہاں سے آئے تھے, کب ایمان لائے, کب نہیں لائے, بہت بات کی باتیں ہیں. مزاجی اثرات تھے, لٹیرے تھے. نبی اکرم کی اکلوتی بیٹی, ان کے باغ پر بھی قبضہ کر لیا. ایک جملہ کہہ دوں میں یہیں رک کر,
اگر 3 تھیں تو مطالبے کے لیے اور بقیہ 2 کیوں نہیں گئیں دربار میں؟ ایک کا جانا بتلاتا ہے کہ اکیلی ہی وارث تھیں اپنے باپ کی دی ہوئی میراث کی، کوئی نہ گیا، اور گئی تو تنہا نہیں گئیں، 2 کو لے کر گئیں، دونوں امام ہیں، دونوں معصوم ہیں، بیٹے ہیں دونوں، ایک امام حسن ایک امام حسین، تاکہ تاریخ میں لکھا جائے کہ 2 کی گواہی تو ہر جگہ چلتی ہے، اور گواہی کا نہ ماننا بتلاتا ہے کہ اس طریقے کے نابکار مسلمانوں سے وہ عیسائی اچھے تھے جنہوں نے ایک بیٹے کی گواہی ان کی ماں کے حق میں مان لی تھی، کہ 2 بیٹے جناب فاطمہ لے کر جا رہی ہیں پھر بھی یہ گواہی نہیں مان رہے۔ اور اثر کیا ہوا؟ دربار میں گئیں، بابا کی تحریر بھی دکھلائی، کئی 4 گھنٹے سے زیادہ تاریخ کہتی ہے دربار میں کھڑا رکھا، تحریر کو پھاڑ دیا گیا، تمام تر ایسے ظالموں پر کہ جنہوں نے صدیقہ طاہرہ ام ابیہا انسیہ ہورا جناب فاطمہ زہرا جگر گوشہ رسول اکرم کا دل دکھایا، اذیت پہنچائی، ان پر لعنت، ان کے چاہنے والوں پر لعنت۔ اور ایسے افراد سن لیں کہ صدام جیسا ظالم بھی اتنے ظلم کرنے کے بعد نتیجہ دنیا نے دیکھا ہے۔ اگر آج آل سعود نے معصومہ کونین کے مزار کو اور تمام تر مقدس عظیم ہستیوں کے مزارات کو منہدم کیا ہے، ہمیں امید ہے اور اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ ہم اپنی زندگی میں آل سعود کے اس ظلم کا نتیجہ دیکھیں اور دنیا یہ کہے کہ ظلم کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ بالکل یہ آل سعود بھی آل یہود بھی ہیں، اور صرف یہ بکے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ امریکہ کی کٹھ پتلی امریکہ جیسے چاہتا ہے انہیں ایسے دوڑا دیتا ہے، اسرائیل جیسے چاہتا ہے ایسے انہیں نچا دیتا ہے۔ اللہ ان کے شر سے سب کو اور ایران کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جتنے مراجع کرام ہیں اللہ سب کی عمروں کو دراز فرمائے، علماء کا سایہ اللہ دراز فرمائے، تمام تر عزاداروں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سبھی کو اللہ جن اس کے شر سے بچائے۔ بس آخری فقرے مصائب کی اور بات تمام۔ معصومہ کونین کا یہ مرثیہ پڑھنا کہ صبت علیہ مصائب اللہ انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کیا کہا آپ نے؟ بابا آپ کے گزر جانے کے بعد مجھ پر اتنے مصائب پڑے، اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر کاش وہ دنوں پر پڑ جاتے تو دن اجالے میں نہیں، اجالے کی طرح نہیں بلکہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ کہنا یہ مرثیہ بتلا رہا ہے، سچ بتلائیے کہ سب کے باپ اس دنیا میں زندہ رہتے ہیں، گزرتے نہیں ہیں؟ باپ آتے ہیں گزر بھی جاتے ہیں، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ مگر باپ کے گزر جانے کے بعد اتنا ظلم کیا جا رہا ہے کہ اگر رونا بھی چاہتی ہے صدیقہ طاہرہ تو رونے نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ کیا کیا جا رہا ہے؟ تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں، اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ کس طرح کی تکالیف؟ کہ رونے سے بھی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آئے علی کے پاس آ کر کہا، علی کہا کہ فاطمہ زہرا سے کہہ دو یا تو اپنے بابا کو دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ ہائے افسوس، یا تو اپنے بابا کو دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ پیغام پہنچانا ضروری تھا، مولا نے معصوم نے پیغام پہنچا دیا۔ بی بی کہاں؟ آپ کے بابا کی امت آئی تھی، کہ کیا کہہ کر گئی؟ کہ آپ کے بابا کی امت کہہ رہی تھی کہ فاطمہ زہرا سے کہہ دو کہ یا تو اپنے بابا کو رات میں رویا کرے یا دن میں رویا کرے، ان کے رونے سے ہمارے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ جواب سن لیجئے، معصومہ کونین نے کہا، علی ان سے کہہ دو کہ میں اب زیادہ دنوں تک اس دنیا میں نہیں رہوں گی، مگر جب تک رہوں گی اپنے بابا کو روتی رہوں گی۔ ہائے، علی نے انتظام کر دیا، صبح ہوتی بقی میں چھوڑ آتے، یہاں رو لیجئے، دن بھر بابا کو وہاں روتی، شام ہوتی پھر لے آتے۔ ایک روز جو علی گئے فاطمہ زہرا کو لینے کے لیے تو معلوم ہے کیا دیکھا؟ اور دنوں کے مقابلے میں آج معصومہ کونین صیحہ کر کے رو رہی تھی، آواز کے ساتھ رو رہی تھی۔ علی قریب گئے، بیٹھے، شانہ دبایا اور کہا، بنت رسول آج کیا بابا زیادہ یاد آئے؟
जैसे इतना कहा तो मासूमा ने जवाब में इरशाद फरमाया, ए अली बाबा याद आए, मगर एक चीज़ तो देख लीजिए, जिस खजूर के दरख्त के साए में मैं रोया करती थी, आज बाबा के उम्मतियों ने उस दरख्त को काट दिया। सच बतलाइए क्या खजूर के दरख्त का कोई साया ज़्यादा होता है? मगर ये अज़ियतें पहुँचाई गई ताकि मासूमा अपने बाबा को एक ज़रा से साए में बैठ कर भी ना रो सके। अली, आज मैं अपने बाबा को दिन भर धूप में रोई हूँ। वैसे एक दो फ़िक्र और, वो वक्त आया कि जब मासूमा कौनैन ने वसीयतें की, या अली गस्सिलनी हन्नितनी वक्फिनी बिल्लैल, या अली मुझे गुस्ल कफन हुनूद सब करना मगर रात में। दस्ते अदब जोड़ कर अर्ज़ करूँगा, मासूमा जब आपने वसीयतों में ये शर्त लगा दी है कि मुझे गुस्ल कफन सब कौन करेगा, मेरा शोहर अली देगा, तो ये रात की शर्त क्यों लगाई? रात की कैद ना लगाती? पता उस वक्त चला जब अली गुस्ल कफन दे रहे थे, अली के सहा करने की आवाज़ बुलंद हुई। इधर सलमान सहन खाना में टहल रहे थे। अली जब गुस्ल कफन से फारिग होकर आए, एक मरतबा सलमान ने हाथों को जोड़ा, अली के दामन को पकड़ कर कहा, मेरे आका ये बतला दीजिए आप सहा करके क्यों रहे? एक मरतबा अली ने कहा, सलमान मैं जिस वक्त बिन्ते रसूल को गुस्ल दे रहा था तो मैंने देखा हाय शहजादी की पसलियां टूट गई। अल्लाह तमाम जालिमों पर लानत करे। अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करे, अल्लाह आपके इस गिरिए को कबूल करे। या अल्लाह जहाँ से जहाँ तक ये मौला के चाहने वाले हैं जो जिक्र में शामिल हैं, या अल्लाह सबके घरों को शाद आबाद रखना, आज़ादारों को सलामत रखना। या अल्लाह आज़ादारी की हिफाजत फरमा, आज़ादारों की हिफाजत फरमा। एक दो फ़िक्रे और बस और मसाइब तबाह। मैंने देखा कि शहजादी की पसीने टूट गई हैं। सच बतलाइए, अगर किसी को कोई तकलीफ़ पहुँच जाए, कोई चोट लग जाए, कोई अज़ियत पहुँच जाए, उस चोट से, उस अज़ियत से, उस तकलीफ़ से, अगर दाढ़ में भी कोई दर्द है ना, हाथ यहाँ रहता है। दवाई खाता है इंसान मगर हाथ रहता है। दर्द कमर में होता है ना, हाथ वहीं रखा रहता है। हाय शहजादी, हाय बिन्ते रसूल, हाय मादर हसनैन इस दुनिया से चली गई मगर दस्ते मुबारक पसली से नहीं हटा। अरे इतनी अज़ियत पहुँचाई गई थी। जनाजा आरास्ता हो गया, जनाजा आरास्ता हो गया, और आरास्ता होने के बाद अली ने बुलाया बच्चों को, आ जाओ हसन, आ जाओ हुसैन, आ जाओ ज़ैनब कुलसूम, सब आ गए। बस एक बिल्कुल नफसियाती मिसाल और बात तमाम। हमारे आपके यहाँ भी गुज़रने वाले गुज़रते हैं, होता ही है इंतकाल सबका। होता क्या है, जनाजे पर जिस दर्द के साथ बेटियाँ रोती हैं उस दर्द के साथ कोई नहीं रोया करता। मगर इस जनाजे का कुछ मंजर तब्दील देखा। रो तो शहजादी जनाबे ज़ैनब भी रही थी। अल्लाह आपको मेरी दुआ है, ईरान, इराक, जन्नतुल बकी, और ये दुआ है अल्लाह आपको सीरिया की ज़ियारत कराए। जाइएगा, जाकर देखिएगा, शहजादी के रोज़े पर जाइएगा। वहाँ से जब आप निकल कर जाएंगे तो आपको जनाबे सकीना के रोज़े की ज़ियारत नसीब होगी। कलेजा मुँह को आ जाएगा जब आप देखेंगे वो दरबार नज़र आएगा, वो मस्जिद नज़र आएगी जहाँ शहजादियों को खड़ा रखा गया, तमाशाई बैठे थे। अली की बेटी बरहना सर थी, तो रो तो सब रहे थे। बस आखिरी फ़िक्रा, अल्लाह आपके इस गिरिए को, इन आंसुओं को बारगाह ज़हरा में कबूल करे। और जो बांग्लादेश लाइव आज़ादारी के जिन्होंने इस मजलिस का अहतमाम किया, और लखनऊ में जो इस वक्त बारगाह उम्मुल बनीन में हो रही है, करबला यूट्यूब चैनल के ज़ेर एहतमाम, और जहाँ से जहाँ तक ये आवाज़ सुनी जा रही है, अल्लाह सभी आज़ादारों की हिफाजत करे, सभी को जिन्न उसके शर से बचाए, अल्लाह सभी की मुश्किलात को आसान करे। बस दो फ़िक्रे सुन लीजिए। या अल्लाह वो वक्त भी आए, दुआ है मेरी, कि मज़ारात मुक़द्दसा जन्नतुल बकी की तामीर हो जाए, हम वहाँ जाकर गम फ़ातिमा ज़हरा और सब मना सके, मातम करें। फ़िक्र आखिरी सुन लीजिए क्या है। सब रो रहे थे, जनाजा रास्ता हो गया, बच्चे आ गए, मगर जिस दर्द के साथ आज हुसैन रो रहे थे उस दर्द के साथ कोई नहीं रो रहा था। सबसे छोटे थे ना भाई, एक बड़ा भाई मौजूद है, उसके मुकाबले में छोटे, एक कोने में रो रहे थे, खड़े हुए गोशे में थे। एक बार तो अली ने कहा, हुसैन तुम नहीं आओगे? खड़े रहे, आए नहीं। कहा बेटा अपनी माँ का आखिरी दीदार नहीं करोगे?
ایک مرتبہ حسین نے کہا بابا جس طریقے سے میری ماں مجھے بلاتی تھی جب تک اس طریقے سے نہیں بلائیں گی میں قریب نہیں جاؤں گا۔ اب سوچئے جو ہاتھ علی کو سلام کے لیے نہیں اٹھا، جو ہاتھ اور کاموں کے لیے بلند نہ ہوا، آج جیسے ہی حسین نے کہا اماں جس طریقے سے مجھے دونوں ہاتھوں میں لے لیا کرتی تھی، سینے سے لگا لیا کرتی تھی، اگر نہیں لیں گی تو حسین نہیں بڑھے گا۔ بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، کہا میرے لال حسین آجا آجا میرے سینے سے لگ جا۔ ایک مرتبہ کہوں گا اے شہزادی جب آپ کا لال حسین پشتے فرس سے زمین پر آئے گا تو آپ تشریف لائیں گے، شہزادی کہیں گی میں بقی چھوڑ کر آ جاؤں گی، آواز دوں گی آجا میرے غریب حسین تیری ماں آ گئی ہے، آجا میرے لال حسین میں نے اپنے بالوں سے تیرے مقتل کو صاف کر دیا ہے، آجا میری آغوش میں آجا۔ اولاد کتنی بڑی ہو جائے ماں باپ کے لیے چھوٹی ہی ہوا کرتی ہے۔